اچھی موت کی 7 نشانیاں ہیں۔ ان 7 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ سب سے اچھی موت ہے۔ سب سے پہلی نشانی اچھی موت کی یہ ہے کہ مومن جب اللہ کے پاس جاتا ہے اس کو موت سے پریشانی اور نفرت نہیں ہوتی، بلکہ مومن موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی پریشانی لائق نہیں ہوتی۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند سمجھتے ہیں۔ موت کی دوسری اچھی موت کی نشانی یہ ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت آئی، یہ بھی بہت اچھی موت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقع اللہ فتنۃ القبر، جو شخص جمعے کے دن یا رات فوت ہو گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی موت ہے۔ اور اچھی موت کی تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں شہید ہو گیا یہ اچھی موت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید تو بہت تھوڑے سے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شہیدوں کی قسمیں گنوائی، فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی قسمیں گنوائی کہ کس کس قسم کے شہید ہیں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے جام شہادت پانے والا، اپنے جسم کو کٹوانے والا، وہ سب سے پہلا شہید ہے، سب سے بلند و بالا مرتبے کا شہید ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغرق شہید، ڈوب کر مرنے والا، پانی میں ڈوب کر جس کو موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر فرمایا والہدم شہید، جس کے اوپر کوئی دیوار گر جائے، کوئی پتھر گر جائے، کوئی بھی چیز گر جائے اور اس کے نیچے دب کر وہ فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ والموت بالحرق، اور آگ سے جلس کر مرنے والا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا والمتون شہید، پیٹ کی بیماری، پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر موت واقع ہو گئی جس شخص پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید قرار دیا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن مسلمان ہو۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں موت پانے والا وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو شخص اپنی عزت بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، جس کو موت آ گئی اپنی عزت بچاتے ہوئے جو مر گیا، فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر من قتل دون مالہ فہو شہید، کسی کے گھر ڈاکو آ کے ڈاکہ ڈالا اور حملہ کیا اور اس حملے میں اس کو موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا، فہو شہید، فرمایا اپنے مال کو بچاتے ہوئے بھی جس کے اوپر موت آ گئی فہو شہید، وہ شہید ہے۔ اور پھر ایک اور قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زچگی کے وقت عورت کے اوپر آنے والی موت، فرمایا وہ شہید ہے۔ بچہ پیدا ہوتے وقت جو عورت فوت ہو گئی، فرمایا وہ شہید ہے۔ اور پھر چوتھی قسم اچھی موت کی چوتھی قسم بڑی خوبصورت نشانی بتائی ہے، فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا، پہرے دار جو اللہ کے دین کے لیے پہرا دیتا ہوا مر گیا، جس کے اوپر موت آ گئی، فرمایا یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور پانچویں نشانی بڑی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، فرمایا اچھی نشانی، موت کی اچھی نشانی پانچویں یہ ہے کہ کوئی آدمی توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو، توحید والا ہو، مال حلال سے حلال مال ہو، اس سے اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو یا حج کرنے کے لیے گیا ہو اور وہ احرام کی حالت میں ہو، اس حالت میں موت آ جائے، یہ موت بہت ہی خوبصورت اور اچھی موت ہے۔ اور پھر موت کی اچھی موت کی نشانی چھٹی نشانی یہ ہے کہ فرمایا المؤمن یموت بعرق جبین
مومن کے اوپر جب موت آئے تو اس کی پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہوں، یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور ساتویں اور آخری اچھی موت کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے، جب نزع کا وقت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری ہو، یہ سب سے اچھی موت کی نشانی ہے۔